یہ جو انسانوں کو اسٹڈی کرنے کا شوق ہے نا، جی۔ اس شوق نے انسانوں کو بہت ترقی بھی دی ہے اور بہت زبردست ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کی ہے۔ انسانیت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ آج یہ میں بار بار انسانیت کی بات کر رہا ہوں، تو انسانوں کو انسانیت سے روشناس ہونے کے لیے صرف انسانیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی گہری بات کی آپ نے۔ یعنی انسانوں کو انسانیت سے روشناس ہونے کے لیے صرف انسانوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ انسان جانوروں کو پڑھنا شروع کر دے تو اسے سمجھ آنے لگے گی کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، قدرت نے کیا رکھا ہے۔ بالکل۔ تو وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ میرے اندر یہ خصائل ہیں، یہ تو ان سے ملتے جلتے ہیں، تو میں تو یہ نہیں ہوں، تو میں تو مختلف ہوں۔ اسی طرح انسانوں کو سیکھنے کے لیے جی سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ کر سکتی ہے، جو چیز انسانوں کو سب سے زیادہ سیکھنی چاہیے، جی جو چیز انسانوں کے آدھے سے زیادہ مسائل کا حل کر سکتی ہے، جی وہ بھلا کیا ہے؟ کیا؟ ان لرننگ۔ بہت ساری وہ چیزیں جو ہم نے غلط سیکھی ہوئی ہیں، جو ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم نے انکانشیسلی سیکھ لی ہیں، ان کو ان لرن کرنے کا کیسے انتظام ہوگا، کیسے ہم ان لرن کریں گے؟ اگر کوئی یہ سیکھ لے کہ ان لرن کیسے کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے محسن صاحب۔ اصل میں تو آپ نے جس طرح بھی انسانیت کی بات کی، چینج کی بات کی نا، چینج کا فنامنا ہے نا کوئی بھی، یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جب پیدا کیا تو اس نے تو بہترین ایک ہمیں شکل صورت اور کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہی بھیجا، شرف المخلوقات، سب سے بڑا درجہ بھی دیا۔ اب اس کو مزید بہتر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی دے دی، عقل و شعور دیا نا، تو اس عقل و شعور کا پرپس یہی تھا کہ آپ اپنے کو خوب سے خوب کرتے رہیں۔ جی جی۔ پھر ہمیں ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا گیا، یعنی پرنسپل سینٹرڈ بھی کر دیا گیا ہمیں۔ اچھا، تو ان سب باتوں کے بعد جب ہم اپنے اس کمفرٹ زون کو بریک نہیں کرتے، ہم چینج کی پالیسی پہ عمل نہیں کرتے، یعنی ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے، ان نظریات کو نہیں بدلتے، جبکہ ایک خوبصورت چیز بھی ہمیں مل گئی، اور وہ ہے کہ اف یو ہیو لرن سم تھنگ، جیسے محسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، تو یو کین ان لرن۔ دیکھیں نا، وی کین ڈو دس، اینیمل کانٹ ڈو دس، اینیمل کین ڈو، مگر وہ ایک بہت چھوٹے اس لیول پہ۔ جو انسان ہے وہ ایک بڑے لیول پہ اپنے آپ کو مکمل ری شیپ کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے جو نظریات اس نے پہلے سے سیکھے ہوتے ہیں، جو کہ بائی ڈیفالٹ ایٹ ٹائم وہ نہیں بھی سیکھنا چاہ رہا ہوتا، مگر ارد گرد میں ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ سیکھ لیتے ہیں، تو وہ ان بائی ڈیفالٹ سیکھے گئے ان سوچوں کو، ان نظریات کو جب دیکھتا ہے کہ ورکیبل نہیں ہیں، تو پھر اب اس پہ یہ فرض ہو گیا کہ وہ ان نظریات کو ان سے ریپلیس کرے جو کہ ورکیبل ہے، جو اسے بہترین کر سکتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے، جو ورکیبل ہے اس کو کیوں نہیں اپنا لیتے؟ ہاں بالکل۔ اور دیکھیں، جو ہم اپنے یہاں پہ سیٹ اپ میں جو فیملیز اور پیشنٹس دیکھتے ہیں محسن صاحب، نشے کے، جو ہم سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کے یا سائیکیٹرک النیسز کے، تو ان میں ایسا نہیں ہے کہ سمجھداری میں کمی ہوتی ہے، عقل و دانش میں یا ان کے وسائل میں کسی حد تک کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کمی جس چیز کی ہوتی ہے وہ یہ کہ موسٹ آف دیم آپریٹنگ ود اینیمل برین، جو انہیں یہ میسج دیتا ہے کہ the thing which we have learned is basically the solution of everything۔ اور اس میں جب ان کو سکھایا جاتا ہے کہ نہ صرف مریض بلکہ اس کی فیملی نے اپنے ان بلیفز کو ہی بیسیکلی کی ذمہ داری لینی ہے، کہ وہ نظریہ اس نے چینج کرنا ہے، ایکچولی جو کہ نظریہ اسے کریکٹ لگتا ہے، مگر سائنس نے کہہ دیا کہ دس از ناٹ کریکٹ، تو اب یہ ذمہ داری بن گئی اس پیشنٹ کی، کلائنٹ کی یا فیملی کی، کہ اس نظریے کو تبدیل کرے اور اس کی جگہ ریپلیس کرے اس نظریے کو جو ورکیبل ہوگا، جو اس کو بیسیکلی فنکشنل کر دے گا۔ تو یہ خوبصورتی ہے میرا خیال ہے انسانیت کی، جو ابھی آپ نے بات کی کہ انسان کے لیے صرف انسانوں سے ہی اچھے ہونا، یا انسان کے لیے صرف بہتر انسانیت میں ایک جو پارٹیسپیشن ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مطلب چینج کرے، وہ اپنے ریپلیس بھی کرے، یعنی صرف چینج کر کے اسٹک نہ ہو جائے، رک نہ جائے، اس کی جگہ پہ کوئی اور بہترین فنومینا لے آئے، اور بہترین سوچ لے آئے جو کہ ورکیبل ہو۔